پہلے دن سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی بچہ اس وجہ سے واپس نہیں کیا جائے گا کہ وہ تعلیم کے پیسے نہیں دے سکتا. یہ غریب بچے کا غریب اسکول نہیں ہے. دیز بیوٹیفل اسکولس ہیو بین میڈ فار دا بیوٹیفل چلڈرن آف پاکستان. لوگوں نے صدقہ زکوٰۃ دیے اپنے, تو آج ہمارے بچے جو ہیں وہ ٹاپ یونیورسٹیز میں اس وقت پڑھیں, تو نسٹ, فاسٹ, NAD, لمس, IBA, یو نیم اٹ, ہمارے بچے جو ہیں وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اگر ہم اپنی زیادہ زکوٰۃ تعلیم کی طرف ڈائیورٹ کریں, آنے والے سالوں میں آئی ایشور یو کہ آپ زکوٰۃ کے لیے لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ کو نہیں ملیں گے. ہم لوگوں نے ان 75-80 سال میں جو ہے وہ تعلیم سے صرف دور نہیں کیا ہے, لوگوں کو تعلیم سے بدظن کیا ہے. سوال کئی ہیں, جواب صرف اور صرف تعلیم ہے. سوچا کہ اگر ہم سلوشن کا حصہ نہیں ہیں تو پھر ہم پرابلم کا حصہ ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ ہم ایجوکیشن ایمرجنسی میں ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہے. وہ سلسلہ جو ہے شروع کیا تھا, لیکن اس خواب کے ساتھ کہ ہم 1000 اسکول جو ہے وہ اگلے 20 سال میں بنائیں گے. 96 میں 5 اسکول شروع ہوئے. آج الحمدللہ TCF جو ہے وہ 1921 اسکول یونٹس پورے پاکستان میں چلا رہا ہے. السلام علیکم عنایت صاحب, کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ خیریت سے سر, ٹھیک ٹھاک ہے سر. گڈ ٹو سی یو سر ہیئر. اور میری ٹیم ہیئر اینڈ سب بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں مدعو کرنے کا. میری ٹیم بھی چاہ رہی تھی, ہم بھی چاہ رہے تھے, اور ہمارے ویور ہیں سر, 3 ملین ہمارا انسٹاگرام ہے, سارے یوتھ ہیں, تو ہم جاننا چاہیں گے آج آپ سے بہت ساری باتیں, خاص طور پہ TCF کیا رول پلے کر رہا ہے, کس طریقے سے کر رہے ہیں, تو اس پہ ہم بات کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سے ہمیں آج ایسی چیزیں سننے کو ملیں گی, ایسی چیزیں جاننے کو ملیں گی جس میں ہم بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں سر. میں امید کروں گا کہ میں نا امید نہ کروں. تھینک یو سر. سر TCF کے بارے میں بتائیے گا کیسے رول پلے کر رہا ہے, اور آپ کا اس میں کیا رول ہے, اس میں ہم دوبارہ آئیں گے, لیکن TCF کیسے رول پلے کر رہا ہے ایجوکیشن میں اور باقی چیزوں میں. اچھا, میں تھوڑا سا دا سٹیزنس فاؤنڈیشن TCF کا تھوڑا سا تاریخ ذرا سا اگر آپ کو بتاتا چلوں. جی سر. کیونکہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں جانتے ادارے کے بارے میں. سو دا سٹیزنس فاؤنڈیشن جو ہے یہ 1995 میں کچھ دوست تھے, انہوں نے سوچا کہ اگر ہم سلوشن کا حصہ نہیں ہیں تو پھر ہم پرابلم کا حصہ ہیں. بیکاز ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں کرنا تو بہت آسان ہے, گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا, دوسرے اداروں کو کرٹیسائز کرنا. سو اپنے طور سے جو ہے ہم کو کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی کچھ انویسٹمنٹس بیچیں, اپنی کچھ پراپرٹیز بیچیں, اور 5 اسکول جو ہیں وہ ان کا قیام کراچی میں آیا, جس میں 700 بچے جو ہیں وہ اس وقت تعلیم حاصل کر رہے تھے. اور یہ بزنس کمیونٹی سے تھے, تو انہوں نے اس وقت آؤٹ ریچ اور لوگوں سے نہیں کی, کیونکہ ان کو تھا کہ باقی لوگ شاید ان کو گمان یہی ہو کہ یار آپ بزنس والے ہیں, آپ لوگوں کو تعلیم کے بارے میں کیا علم. بٹ ان کو اس چیز کا یقین تھا کہ سوال کئی ہیں لیکن جواب صرف اور صرف تعلیم ہے. کیونکہ جنڈر ایکوالٹی لے لیں, سیفٹی سیکورٹی لے لیں, پراسپیرٹی لے لیں, اکنامک گروتھ لے لیں, مطلب آپ کوئی بھی ایریا جو ہے وہ اٹھائیں تو اس کا جواب نیچے سے آواز آئے گی کہ تعلیم. تو وہ سلسلہ جو ہے شروع کیا تھا, لیکن اس خواب کے ساتھ کہ ہم 1000 اسکول جو ہے وہ اگلے 20 سال میں بنائیں گے. سو 96 میں 5 اسکول شروع ہوئے. آج الحمدللہ TCF جو ہے وہ 1921 اسکول یونٹس پورے پاکستان میں چلا رہا ہے, اور جس میں 280,000 کے قریب بچے, 286,000 کے قریب بچے جو ہیں وہ اب معیاری تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. ماڈل جو ہے بڑا سمپل سادہ سا ہے. یہ غریب بچے کا غریب اسکول نہیں ہے. دیز بیوٹیفل اسکولس ہیو بین میڈ فار دا بیوٹیفل چلڈرن آف پاکستان. ان میں وہ تمام ایمنیٹیز موجود ہیں جو کہ کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں کمپیوٹر لیبس بھی ہیں, سائنس لیبس بھی ہیں سیکنڈری کے لیے, لائبریری پرائمری میں ہوتی ہے, ہمارا آڈیو ویژول روم ہوتا ہے, ہمارا جو ہے کھیلنے کا میدان ہوتا ہے, کشادہ کمرے ہیں, 1:30 ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو ہے, اور یہ پرپز بلڈ اسکولز ہیں. تو یہ ایسا نہیں کہ کسی بلڈنگ کے اندر یا کسی گھر کے اندر بناتی ہیں. تمام اسکول جو TCF نے بنائے ہیں خود, وہ سارے کے سارے یونیسیف کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے بنائے ہیں. دوسری چیز جو ماڈل کی وہ یہ ہے کہ پہلے دن سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی بچہ اس وجہ سے واپس نہیں کیا جائے گا کہ وہ تعلیم کے پیسے نہیں دے سکتا. سو ہماری فیس ہوتی ہے, لیکن ہماری فیس جو ہے وہ منیمم پرائمری میں 10 روپے ماہانہ ہے,
اور سیکنڈری میں 20 روپے ماہانہ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. آن این ایوریج ہمیں 150 روپے جو ہے وہ ملتے ہیں. ہمارا خرچہ جو ہے وہ لگ بھگ تقریباً 3400 پر منتھ پر چائلڈ ہے. اور وہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تو خرچہ تو ہاں, پیسے اس تو نہیں کی لے رہی. وجہ یہ تھی کہ عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو. ایک سیلف رسپیکٹ. اور کوئی بھی چیز جب آپ فری آفر کرتے ہیں نا تو اس کی ویلیو انسانی فطرت ہے, انسان کرتا نہیں ہے. تو وہ 50 روپے بھی دے رہا ہے, 3 بچوں کے دے رہا ہے, 150 فیل روپے لینے کے لیے کہ یار اس کو عزت نفس مجروح نہیں ہو رہی اور اس کو فیل آ رہی ہے ایٹ لیسٹ میں پیسے دے کے ایجوکیشن لے رہا ہوں. اور وہ پھر ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے کیونکہ اس کو نہیں پتا ہے کہ کاسٹ کتنی ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ میں پیسے دے کے اپنے بچے کو جو بھیج رہا ہوں, اور اس کے پاس سوال کرنے کا حق آ جاتا ہے. سوال کرنے کا حق اس کے پاس آ جاتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اسکولس کو کمیونٹیز کے ہارٹ میں بناتے ہیں, کمیونٹیز کے قلب میں بنتے ہیں, سو دیٹ چلڈرن کین ایزیلی واک ان اینڈ واک آؤٹ. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر اسکول 500 میٹر دور بھی ہے کمیونٹی سے تو 15% فیمیل انرولمنٹ گر جاتی ہے. 500 میٹر کی بات کر رہا ہوں میں, اور اگر کلومیٹر ہے تو سگنیفیکنٹ انرولمنٹ جو ہے وہ بچوں کی گر جاتی. تو اگر آپ اسکول قلب میں بناتے ہیں تو بچے گھر سے پیدل آ سکتے ہیں, پیدل جا سکتے ہیں سیف سیکیورڈ انوائرمنٹ کے اندر. چوتھی چیز جو سب سے انٹرسٹنگ ہے, جس میں آپ کو جان کے بےحد خوشی ہوگی, کہ ہماری 100% فیمیل فیکلٹی ہے. وی آر دا لارجسٹ فیمیل امپلائرز ان پاکستان آفٹر دا گورنمنٹ آف پاکستان. آفٹر دا گورنمنٹ آف پاکستان. گورنمنٹ آف پاکستان. سو سوشل سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں وی آر دا لارجسٹ امپلائر. سو ہم نہ صرف تعلیم دے رہے ہیں, وی آر امپاورنگ فیمیلز ایز ویل اکراس پاکستان. اس وقت تقریباً ہماری 14,000 کی فیمیل فیکلٹی ہے, اور دشوار ترین علاقوں میں جو ہے وہ اپنے فرائض جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں تعلیم کے. خاص طور پہ وہاں پر جہاں پر کوئی ہوگا ہی نہیں نہ سننے والا, جہاں پہ آبادی جو ہے وہ صرف کچی آبادیاں موجود ہیں, کیونکہ ہم یا تو اربن سلمز میں ہیں یا رورل ایریاز. تو فوکس ہوا بچے ایجوکیشن کے لیے اور خواتین بھی ساتھ ہوئی ایجوکیٹ کرنے کے لیے. بالکل, اس کے ساتھ ساتھ. اور بہت ضروری تھا, یہ دونوں ڈومین ہمارے بہت مسنگ تھے ہمارے معاشرے میں. بہت بہت ضروری. مرد کو تو خیر اگین میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن اگین مل ہی جاتے ہیں راستے کہیں نہ کہیں, کیونکہ ہم لوگ وارئرز ہوتے ہیں. تو خواتین اپنی طرف وارئر ہوتی ہیں لیکن ان کو مواقع نہیں ملتے, مواقعوں کی کمی ہوتی ہے. بالکل. تو وہ ایک چیز ہے. دوسرا ایک اور جو بہت مزیدار جو فنومنا اس کی وجہ سے ہوا وہ یہ کہ ہمارا جینڈر ریشو جو ہے وہ 50% ہے. سو 50% بچیاں ہیں ہمارے اسکولس میں, 50% بچے ہیں. سو اٹس اے میتھ وین پیپل سے پیرنٹس ڈونٹ وانٹ ٹو سینڈ their daughters to school. So as long as you are able to provide safe and secured environment, as long as you are providing quality education, as long as you build schools close to the community, and as long as the education is affordable. اس سے زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے. معیاری تعلیم آپ دے دیں, لوگ خود اپنے بچے جو ہیں وہ بھیجیں گے. ہم لوگوں نے ان 75-80 سال میں جو ہے وہ تعلیم سے صرف دور نہیں کیا ہے, لوگوں کو تعلیم سے بدظن کیا ہے, کیونکہ کئی ایسے اسکول موجود ہیں حکومتی خاص طور پہ جہاں پہ معیاری تعلیم نہیں ہو رہی ہے. ایک بچہ ہے, اس نے ایک باپ ہے, اس نے اپنے بچے کو کھیت میں بھیج دیا. ایک باپ ہے, اس نے اپنے بچے کو اس امید کے ساتھ کہ وہ پڑھے گا, آگے مستقبل اس کا بھی بہتر ہوگا, اس کے خاندان کا بہتر ہوگا. لیکن 5-6 سال کے بعد جب وہ بچہ اپنا نام بھی صحیح طرح سے نہ لکھ سکے, وہ ایک جملہ بھی صحیح طرح سے نہ پڑھ سکے, تو وہ بدظن ہوگا. وہ کہے گا یار میں نے 6 سال 7 سال اپنی زندگی بچے کی لگا دیا اور آج وہ کی تاریخ میں اپنا نام نہیں لکھ سکتا. اس دوسرے آدمی نے کھیت میں بھیجا ہے, وہ اسٹریٹ اسمارٹ ہے, اس نے کچھ سکلز جو ہیں وہ سیکھ لیے ہیں, وہ کچھ ہنر جاننے کے بعد اب گھر میں 4 روٹی لے کر آتا ہے, لوگوں کو ڈیل کر سکتا ہے, سوشلی انٹیلیجنٹ ہے. اور یہ کتنا پیچھے رہ گیا ہے. میں اگلی آنے والی اولادیں اور اپنے آس پڑوس کو خاص طور پہ تلقین کروں گا کہ خدارا بچے کو اسکول میں مت بھیجنا, کیونکہ یہ حال ہوا ہے میرے بچے کا 6-7 سال کے اندر. ایسا ہوا سر, کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور وہ اسکول شاید نام نہاد اسکول ہی ہیں, بس میرے خیال میں نامی اسکول ہی ہوں گے. ان کا وجود ہے سر ویسے ان کو اسکول کوئی میرے پاس ابھی جو لاسٹ میں نے نمبر ایک پڑھا تھا کہ 6 سے 7 ہزار کے قریب گوشت اسکولس ہیں پاکستان بھر میں, جن کے نام پہ پیسے بھی جا رہے ہوں گے ایجوکیشن کے لیے بچوں کے. تو وہ پیپر پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, زمین پہ نہیں کرتے. اور شاید زمین ہوگی, زمین ہے, زمین پہ کچھ اور ہوگا. بالکل. تو زمین پہ جو ہے وہ کئی جگہوں پہ
بھینس کے باڑے بنے ہوئے ہیں, کئی جگہوں پہ کچرا کنڈی ہے, وہ صرف کچرا ڈالنے کے لیے وہ اسکول ہے, تو پورا علاقہ جو ہے وہ اپنا کچرا. اور سر ایک بچے تو آپ کے پاس ہوں گے جو کہ ایسے بچے ہیں جو, خیر بڑا اچھا ورڈ یوز کیا آپ نے, غریب نہیں خوبصورت بچے ہیں, وہ بھی ہوں گے. دوسرے بچے سر وہ بھی ہوں گے جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ کرائٹیریا کس طرح لیتے ہیں کہ ان کو بھی لے سکتے ہیں جن کے پاس جو افورڈ نہیں کر سکتے ایجوکیشن اپنے بچوں کی بڑے اسکولوں میں؟ بالکل, ہمارا فارم ہوتا ہے ایڈمیشن میں, تو اس میں جو ہے وہ والدین سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کی ہاؤس ہولڈ انکم کتنی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 5 سے 7% سے زیادہ جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ انکم کا ہم فیس کی مد میں چارج نہ کریں, اور باٹم آف دا پیرامڈ جو ہے اسی کو سرو کریں. تو ہمارے اسکول بنے ہی ان علاقوں میں ہیں, اور اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ جو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 300 سے زیادہ اسکول صرف کراچی کے اندر ہیں. 300 سے زیادہ اسکول کراچی میں؟ صرف کراچی کے اندر 300 سے زیادہ اسکول یونٹس ہیں. اور ہمیں دیکھنے کو اس لیے نہیں ملتے کیونکہ ہم ان علاقوں میں کبھی جاتے نہیں ہیں. ان علاقوں میں ہم اس لیے نہیں جاتے ہیں کیونکہ ہمارا گزر وہاں سے ہوتا نہیں ہے, اس علاقے سے جو ہے, تو اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے ابھی اکثر لوگ ہاکس پہ جاتے ہیں پکنک کے لیے, تو مچھر کالونی الٹے ہاتھ پہ پڑتا ہے. تو مچھر کالونی میں ہمارے 4 کیمپسز ہیں جہاں سینکڑوں بچے جو ہیں وہاں پہ تعلیم حاصل کریں. اور میں جب تک TCF جوائن نہیں کیا تھا, میں نے بھی مچھر کالونی اندر سے نہیں دیکھا تھا, سامنے سے گزر جاتے تھے, سامنے سے گزر جاتا کیونکہ ہمارا راستہ ہی وہ نہیں ہے, تو اس لیے. اور وہ ایک الگ دنیا ہے جہاں 5-7 لاکھ لوگ رہتے ہیں. 5-7 لاکھ کا یورپ میں شہر ہوتا ہے, بڑا شہر ہوتا ہے, جہاں پہ یہ ہمارا خیر ایریا ہے, یہاں ایک چھوٹا سا کنسنٹریٹڈ ایریا ہے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ اتنی خستہ اسکالٹ کنڈیشن میں رہ رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں پہ کس طرح سے. یہاں تک سر وہ آپ لوگوں کا سسٹم فنڈز کیسے سر, کیونکہ جتنا کام آپ لوگ کر رہے ہیں اس کی تو پیسے کی بہت شدید ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. تو کیسے فنڈز مینیج کرتے ہیں, کیسے لوگ آپ کو, مطلب میں اپنا رول پلے کرنا چاہوں, بتائے بغیر رول پلے کرنا چاہوں, کیسے پلے کریں اپنا رول سارے؟ اچھا, اس میں ایک تو یہ کہ ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گا, کہ ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ تعلیم کے اوپر جو ہے جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو لوگوں کا بتی جو ہے وہ زیادہ تر اکثر لوگوں کی نہیں جلتی. جب ہم آنکھ بند کریں اور زکوٰۃ کا لفظ ہمارے ذہن میں آئے تو یتیم, یسیر, بیوہ, شادی, بالکل صحیح, یہ چیزیں, بھوکا, یہ ہم کروا دیتے ہیں, بیمار وغیرہ, لیکن تعلیم ذہن میں نہیں آتی ہے. اور میں اس بات کی آپ کو بہت وسوخ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی زیادہ زکوٰۃ تعلیم کی طرف ڈائیورٹ کریں, آنے والے سالوں میں آئی ایشور یو کہ آپ تعلیم کی زکوٰۃ کے لیے لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ کو نہیں ملیں گے, جو کہ ہم ترقی یافتہ ممالک میں دیکھتے ہیں کہ آپ بعض دفعہ بعض لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان جگہوں پر, وہ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اور ان کو آدمی مل نہیں رہا ہوتا کیونکہ سب تعلیم یافتہ لوگ. تعلیم اگر ٹھیک ہو جائے گی تو آبویسلی سسٹم ٹھیک ہو جائے گا, سسٹم ٹھیک ہو جائے گا, غربت ختم ہوگی, جو کہ شاید ہمارے بہت سارے لوگ نہیں بھی چاہتے, تبھی وہ تعلیم کو ٹھیک کر ہی نہیں رہے. اگر تعلیم ٹھیک ہو جائے گی گورنمنٹ کی بھی, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اور زیادہ مضبوط ہوگی, کیونکہ کسی بھی ملک کی جو اکنامک گروتھ ہے اس کے لیے 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک سائز آف دا پاپولیشن, ورکنگ پاپولیشن, اور نمبر 2 دا ایفیشنسی آف دیٹ ورکنگ پاپولیشن. تو اگر, اور یہ دنیا کا 5واں-6واں بڑا ملک ہے, اور اس کی اگر سائز آف ورکنگ پاپولیشن اینڈ ایفیشنسی آف ورکنگ پاپولیشن اگر بہتر ہو جائے تو یہ ٹاپ 10 ٹاپ 7 اکانومیز کے اندر آ سکتا ہے یہ ملک. سو پوٹینشیل بہت ہے. سب سے زیادہ دکھ اس بات پہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے جو ہیں وہ قدرتی وسائل جو ہیں وہ ضائع کرتے ہیں, آلدو یہ دکھ کی بات ہے, لیکن سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ ہیومن جو ریسورس ہے, جو ہمارا پوٹینشیل ہے, اس کو ضائع کر رہے ہیں. 2.25 کروڑ کے قریب بچہ جو ہے اس وقت اسکول سے باہر ہے, بٹوین دا ایج آف 5 and 16. 2.25 کروڑ جو ہے وہ آسٹریلیا کی آبادی. آسٹریلیا وچ از ون آف دا موسٹ ریچسٹ, موسٹ پاورفل نیشنز آن دا پلانٹ, ایک بر اعظم ہے, اس کے برابر کی آبادی پاکستان کے اندر اسکول نہیں جا رہی ہے. ہر 10واں بچہ جو دنیا میں اسکول نہیں جاتا ہے اس کا تعلق پاکستان سے ہے. سو اگر میں یہ کہوں کہ ہم ایجوکیشن ایمرجنسی میں ہیں
تو اس میں کسی قسم کی کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہے. ہم ایجوکیشن ایمرجنسی میں ہیں, ہمیں ڈکلیئر کرنی چاہیے اور ہمیں وار فوٹنگ بیسس پہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اگر کسی چیز پہ کام کرنا چاہیے, اگر کوئی پرائرٹی ہونی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کی, دیٹ شوڈ بی ایجوکیشن. ایکسلنٹ سر, بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. اگر یہ سمجھیں اس بات کا جو آپ کہنے جا رہے ہیں, بڑی بریف کے ساتھ اور بڑی ڈیپلی آپ نے بات کر دی ہے. ہم سلیکشن کرتے ہوئے بھی, زکوٰۃ سلیکشن کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ وائی ایجوکیشن, وائی ناٹ فوڈ. پہلے یتیم, ان کو ہم فوڈ دے رہے ہیں, ایجوکیشن نہیں دے رہے. فوڈ کب تک دیتے رہیں گے جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی؟ فوڈ جب تک دیتے رہیں گے, فوڈ دیتے رہیں گے تو کھانا چلتا رہے گا. میں اس میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ یہ جو سوشل سیکٹر ہے نا, اس میں 2 طرح کی بیسیکلی چیریٹیز ہیں. ایک کنزمپٹیو چیریٹیز کہلاتی ہیں, ایک ٹرانسفارمیٹیو چیریٹیز کہلاتی ہیں. کنزمپٹیو چیریٹیز یہی جو میں نے بات کی کہ کسی کو کھانا کھلا دیا, کسی کی آپ نے مالی امداد کر دیا, آپ نے گھر پہ ریپیئر وغیرہ کرا دیا, آپ نے کوئی چیز کر دی. تو یہ کنزیوم ہو جاتا ہے لیکن یہ ریپروڈیوس نہیں کرتا ہے کچھ آگے اکنامک گروتھ کے اندر. یہ ٹیکٹیکل ہوتی ہیں بائی نیچر, شارٹ ٹرم ہوتی ہیں. انڈر لائن کازز جو ہیں کنزمپٹیو چیریٹیز, ایشوز جو ہیں ان کو ریزالو نہیں کرتی. اچھا, بائی نو اسٹریچ آف امیجنیشن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی اہمیت نہیں ہے, یہ بھی ضروری ہیں اور یہ بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. آن دا ادر سائڈ چلیں گے, آن دا ادر سائڈ جب ٹرانسفارمیٹیو چیریٹیز پہ جاتے ہیں تو وہ نیکسٹ منتھ, نیکسٹ ایئر یا نیکسٹ الیکشن نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹرانسفارمیٹیو چیریٹی جو ہے وہ نیکسٹ جنریشن 20 سال, 40 سال, 50 سال کو دیکھ رہی ہوتی ہے. چونکہ انفارچونیٹلی سکسیسو گورنمنٹس جو ہیں وہ 5 سال دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو 5 سال میں روڈ بنا کے یا ہسپتال بنا کے یا کچھ چیزیں دکھا سکتا ہوں اور اس پہ مجھے ووٹ مل سکتے ہیں. لیکن 5 سال میں KG سے ایک بچہ زیادہ سے زیادہ 4تھی جماعت میں چلا جائے گا, اس پہ مجھے ووٹ نہیں ملے گا. سو جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو کنزمپٹیو چیریٹی سے ملتی ہے. اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جو ہے وہ اس وجہ سے ذرا اور زیادہ مقبول ہو گئی ہے, اس وجہ سے کہ وہ انسٹنٹ ملک, انسٹنٹ ویٹ لاس, انسٹنٹ گروتھ, انسٹنٹ ہی ہے ہر چیز میں, ہر چیز میں انسٹنٹ ہے. تو جو ڈیلے ان گریٹیفیکیشن جو ہے وہ جب تک ہم اپنے اندر نہیں لائیں گے, صبر نہیں ڈیلے سسٹین بھی ہوگا, کنسسٹنٹ بھی ہوگا. اگر ہم سوچیں تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن جی وقت بالکل مانگتا ہے وہ, اس میں صبر بالکل چاہیے, پرزیورنس چاہیے, فیتھ چاہیے آپ کو کہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں صحیح کر رہا ہوں اور اس کے یقیناً ثمرات جو ہے مجھے ملیں گے. لیکن صبر جو ہے وہ ضروری ہے اور اسی کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے اس وقت. سر جناب, سر یہ بتائیے گا ہمارے ملک میں ایجوکیشن کی اہمیت اور میننگ ہم کس طرح لیتے ہیں بحیثیت؟ میں اہمیت کا اس طرح سے آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہماری ٹیم جو ہے وہ کچھ پاکستانی ایجوکیشنل لینڈسکیپ اور ویسے اوور آل چیریٹی کا سروے کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس وغیرہ. ویسے تو بہت کم مواد موجود ہے لیکن پاکستان میں تقریباً لگ بھگ موٹا موٹا 800 ارب کی چیریٹی جو ہے وہ ہوتی ہے. جو پاکستان سینٹرل فار فلینتھرپی جو ایک میگزین نکلتا ہے اس میں بھی کافی نمبرز وغیرہ آتے ہیں. تو اس میں 13% جو ہے وہ تعلیم پہ چیریٹی جو ہے وہ کی جاتی ہے, جس میں مدارس بھی شامل ہیں اور دوسرے جو کنونشنل اسکولز ہیں وہ بھی شامل ہیں اس کے ساتھ. 13% جو ہے وہ چیریٹی جو ہے وہ جہیز اور شادی پہ کی جاتی ہے. سو جتنا آپ تعلیم پہ اور مدارس پہ کر رہے ہیں اتنا ہی اس کے برابر جو ہم کہتے ہیں جہیز ایک لعنت ہے, جہیز نہیں دینا چاہیے, مانتے ہیں اس بات کو, لیکن ایجوکیشن کے برابر ہی ہم اس چیز کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں جس پہ ہم خود لعنت بھیج رہے ہیں کہ ہم جہیز کے اوپر جو ہے 13% شادی جو ہے اگر آپ جو ہے سادہ طریقے سے کریں, جو ہمارا دین بھی اس کی تلقین کرتا ہے, ہمارا معاشرہ بھی اس کی تلقین کرتا ہے, لیکن 13% جو ہے وہ چیریٹی اس کے اندر جاری ہے. سو اس کا اگر چند فیصد جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے تو آپ کی پھر دوسرا, اگر آپ نے کسی کو کھانا کھلانا بھی ہے تو آپ آج کی تاریخ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ مرغ مسلم اور بریانی ہی کھلائیں, آپ سادہ کھانا کھلا سکتے ہیں اور جو پیسے اس سے بچتے ہیں اس سے تعلیم اس آدمی کو دیں تاکہ وہ اپنا کھانا خود کر سکے.
ہمیں کیوں محتاجی کسی کی جو یا کسی کو اپنا محتاج بنانا ہے. سر یہ بہت ضرورت ہے کہ شادیوں کو بھی ذرا لمیٹڈ کیا جائے, کم لوگوں کو بلایا جائے, طریقے سے کی جائے, چاہے جن کے پاس پیسے ہیں وسائل ہیں, جن کے پاس نہیں بھی ہیں, دونوں سچویشن میں. کیونکہ جن کے پاس ہیں وہ اتنا گرینڈ طریقے سے کرتے ہیں, جن کے پاس نہیں ہیں وہ بیچارے ان کو چیز کرنے کے چکر میں اپنا برباد کرتے ہیں. کچھ لوگوں میں آیا ہے شعور. میں نے کچھ ابھی شادیاں سر بڑا مشکل ہے ویسے, بہت کم لوگ ہوں گے سر. ہاں کیونکہ ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز آپ کو نہیں چھوڑتے, آپ کے دوست احباب نہیں چھوڑتے. اچھا جی اتنے 100 لوگ کیا ہوا, خفیہ شادی کرنی تھی کیا؟ پیئر پریشر. 100 لوگ تو سر ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے شادی میں نا. حالانکہ اسلام آپ کے سامنے یہ سب تنظیم کرتا ہے کہ آپ کم سے کم لوگوں میں بھی کھانا کھلا کے صاف ستھرا, اور لوگوں کو کھانا بھی نہ کھلائیں, چائے آپ کریں اور بسکٹ دیں. اور چلیں سر اتنا دور سے آیا, وہ سوچے کہ میں کچھ کھا کے جاؤں تو بریانی کھلا کے بھیج دیں, ضرورت نہیں 8-10 چیزیں کرنے کی. ویسے سر یہ کرنا چاہیے. اگر یہ اس کا حصہ بھی کچھ اس طرف آگے نا سر, وہ بچے ہوئے کھانے کا, اچھا جو وہاں ضائع ہوتا ہے کھانا وافر مقدار میں, پھر ضائع ہوتا ہے اس کے اوپر. سر یہ تو ہو گیا ٹی سی ایف کے بارے میں, ہم دوبارہ آئیں گے اس طرف. لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ بحیثیت انسان کیسے ٹی سی ایف کے ساتھ منسلک ہوئے, اور آپ خود کی آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ ایکچولی ایک تو ٹی سی ایف واز نیور پارٹ آف مائی پلان, بٹ پرابیبلی اٹ واز پارٹ آف مائی ڈیسٹنی. میں نے بالکل, میرے وہم و گمان بھی میں اتنی نہیں تھا کہ میں ٹی سی ایف جوائن کروں گا, لیکن کاتب تقدیر نے کہیں لکھا ہوا تھا کہ تم نے ٹی سی ایف جوائن کرنا ہے. تو میرا ٹی سی ایف سے جو رشتہ ہے اب تقریباً 10 سال سے اوپر کا ہو گیا ہے. ویسے 12 سال ہو گئے ہیں, کیونکہ میں 2 سال میں نے ایز اے والنٹیئر ٹی سی ایف کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا. اس وقت میں ایک نجی ادارے میں کام کر رہا تھا. تو میں نے بینکنگ سیکٹر میں کام کیا ہے, میں نے یوٹیلیٹی سیکٹر میں کام کیا ہے, میں نے سیلولر انڈسٹری میں کام کیا ہے, میں جو ہے وہ تھوڑا بہت بینکنگ کے اندر میرا ایکسپیرئنس رہا ہے. سو وہ ساری دشت کی سیاحی کر کے جو ہے پھر اس کے بعد آئی لینڈڈ اپ ان ٹی سی ایف. اور وہ بھی والنٹیئر پروگرام ایک تھا ٹی سی ایف کا, جو میرے ایک کولیگ تھے, انہوں نے مجھے بتایا تھا. اس کی وجہ سے مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک ادارہ ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے. میرے اس وقت بھی یقین نہیں آیا تھا. تو میں جب گیا اسکول میں تو بالکل ہی مطلب میرے جو ویو تھا دیکھنے کا, میں نے کہا کہ اچھے لوگ ہیں موجود دنیا کے اندر. وہ بقول حالی کہ بہت خوش ہوا جی حالی سے مل کر, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں اس جہاں میں. تو ابھی کیا ہیں, تو یہ امید وہ لوگ باقی ہیں, تو سسٹم سر چل رہا ہے. اگر وہ لوگ باقی نہ ہونا تو اب تک تو سمجھ چکا ہوتا, اور وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے سر, انشاءاللہ وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. اگر وہ لوگ نہیں ہوں گے تو یہ پھر جی وہ پیوستہ رہے شجر سے امید ہے بہار رکھ, تو ہم بہار کی امید رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آنے والا دن آج سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا. سر یہی سوچ رکھے ہم چل رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس سوچ سے ہی ڈس ایگری ہوئے, ڈی موٹیویٹ ہوئے, جو پاکستان چھوڑ کے جا بھی رہے ہیں سر. اچھا وہ بھی راستہ نہیں ہے سر جی, وہ جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی بند کمرہ ہے, وہ بھی چوائس ہے. اگین اٹس لائف از آل اباؤٹ میکنگ چوائسیز. ہم کبھی صحیح چوائسیز لیتے ہیں, کبھی غلط چوائسیز لے لیتے ہیں. بٹ وہ میں ان کو بالکل قصوروار یا نہیں کروں گا. ان کی کیا مجبوریاں ہوں گی, وہ کہتے ہیں نا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا, تو کوئی ہوئی تو کچھ مجبوریاں ہوں گی. شعر و شاعری سے آپ کو بڑا انسیت ہے, کیا ہے اتنا, جتنے شعر آپ, یہ سارے شعر میں نے سر بڑے میرے بھی دل سے گزرے ہوئے سارے. ہاں, تو برے وقتوں کے شعر ہوتے ہیں زیادہ تر, یہ اچھے وقت زیادہ نہیں سکھاتے, برے وقتوں میں شعر زیادہ. میرے والد جو تھے ان کو کافی زیادہ اردو پڑھنے لکھنے سے شغف تھا, تو ان سے تھوڑا بہت انہیریٹ کیا ہے. میرا خود کا کوئی اس میں کمال نہیں ہے. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہمارا اسکول کے اندر جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ اردو ہی ہے. تو ہم اردو زبان میں پڑھاتے ہیں, اور ببانگ دہل فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اردو میں پڑھاتے ہیں, کیونکہ ریسرچ آفٹر ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ بچہ جو کنسیپچل نالج ہے
وہ اسی زبان میں سیکھتا ہے جس زبان سے وہ واقف ہوتا ہے, جسے سمجھ سکتا جسے وہ سمجھ سکتا ہے. اچھا ایسا ہوا ہے یہ ریسرچ تو, یہ تو مطلب اگر آپ ہمارے کسی سے ہی بات کریں گے تو بہت دفعہ ہوا ہوگا کہ بہت ساری ایسی چیزیں سر سے گزری ہوں گی جو ٹیچر نے سمجھائی ہوں گی. جیسے میں نے MBA کیا, بہت دفعہ ایسا ہوا کہ پریزنٹیشن ٹیچر نے تھی, بہت ساری چیزیں سمجھ میں ہی نہیں آئی. جی, اتنی سلیس انگلش بولی انہوں نے کہ بہت ساری چیزیں میں سمجھ میں ہی نہیں آئی اس وقت کی بات. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اگر وہ شاید میرے بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, اگر وہ مارکیٹنگ MBA مارکیٹنگ کرا رہے تھے, بزنس میں کرا رہے تھے, تو سر یہ میڈیا آف امپیکٹ کیوں ہے انگریزی کو اتنا زیادہ وہ کیوں لے لیا ہے کہ اگر انگلش نہیں آئے گی تو بچہ کیسے آگے چلے گا؟ ایکچولی اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قومیں ترقی نہیں کرتی ہیں ان کی زبانیں بھی ان کے ساتھ ترقی نہیں کرتی ہیں, وہ بھی کہیں نہ کہیں کھو جاتی ہیں. ہم ترقی پہ نہیں سوچ رہے, ہم زبانیں سیکھنے پہ زیادہ دھیان دے رہے ہیں. حالانکہ اگر ہم ترقی پہ سوچیں تو زبان دوسرے ہمارے سیکھنے لگ جائیں گے, خود بالکل سیکھنا شروع کر دیں گے. اور ایسا تھا, لوگ سیکھتے تھے ہماری زبان, اور ہماری زبان جیسے میں نے ذکر کیا کہ 1800-1900 میں جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھی. لوگ فخر محسوس کرتے تھے, بڑے بڑے شعراء, بڑے بڑے فلسفی, بڑے بڑے ادیب ہم نے زبان میں نکالے. لیکن جب سائنس نے ترقی اور زور پکڑا, سو آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ مسلمان جو تھے اس وقت تعلیم سے انہوں نے کہ یہ انگریزی تعلیم ہے, اور حالانکہ تعلیم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے, بٹ وہ اس وقت کی سوچ تھی. تو وہ لمحے جو ہے وہ خطا کرتے ہیں, صدیاں جو ہیں وہ اس کی سزا پاتے ہیں. لمحے خطا کرتے ہیں, صدیاں سزائیں پاتی ہیں اس کی. تو وہ اس وقت کی ڈیسیجنس تھے. اگین وہ جو ہم کہتے ہیں نا, لائف از آل اباؤٹ دا چوائسیز وی میک. وہ چوائسیز جب آپ لیڈرشپ رول میں لے رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف آپ پہ اثر نہیں کرتی ہیں, وہ آنے والی نسلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے. سو سر سید الحمدللہ آئے تھے, ورنہ شاید ہم شاید اور پسماندہ ہوتے اس حوالے سے. تو اللہ کا شکر ہے کہ کچھ لوگ تھے جو تعلیم کی اہمیت سمجھتے تھے, اور تھوڑی بہت اس کی وجہ سے کئی لوگ پڑھ لکھ گئے, اور اس کی وجہ سے کئی اور ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ پڑھ لکھ گئے. سر ہمارا پوڈ کاسٹ پاکستان سے باہر بہت دیکھا جاتا ہے. آپ اوورسیز پاکستانی سے یہ کہیں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ وہ اپنے فنڈز یہاں ڈرتے ہیں بھجواتے ہوئے؟ اچھا, اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ڈرنا نہیں ہے بالکل بھی آپ نے, کیونکہ ہمارے جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھی رجسٹرڈ ہم ہیں. تو TCF UK میں ہم رجسٹرڈ ہیں. تو آپ کو پاکستان پیسے نہیں بھیجنے, آپ TCF USA میں کریں گے. ہم وی آر اے رجسٹرڈ چیریٹی دیر. تو ہم سارے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں اس کے. سو آپ کو کوئی کویشچن نہیں کرے گا. ہم UK میں رجسٹرڈ ہیں, ہم کینیڈا میں رجسٹرڈ ہیں, ہم UAE کے اندر رجسٹرڈ ہیں, ہم سوئٹزرلینڈ میں رجسٹرڈ ہیں, ہم آسٹریلیا میں رجسٹرڈ ہیں. اب وہیں پیسے ڈالیں اور ہمارے تک یہاں, اور اٹلی میں رجسٹرڈ ہیں. تو ہم یورپ, نارتھ امریکہ, مڈل ایسٹ میں UAE. تو اور دوسرا جو ایک اور بہت جو اچھی چیز جو گورنمنٹ نے, پریویس گورنمنٹ نے کی, جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بنایا. تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے آپ امریکہ بیٹھے یا مڈل ایسٹ بیٹھے آپ بنا سکتے ہیں اپنا پاکستانی اکاؤنٹ. وہ بالکل نارمل پاکستانی اکاؤنٹ کی طرح ہوتا ہے, وہ کسی بھی نارمل بینک اکاؤنٹ کی طرح. اور وہ آپ وہاں باہر بیٹھے ڈیجیٹلی بنا سکتے ہیں. آپ اپنے پیسے اس میں ٹرانسفر کریں, اور وہاں سے آپ کسی بھی چیریٹی کو جو ہے اپنی مرضی کی جو ہے وہ فنڈس ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو گھر بیٹھے بیٹھے دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ موجود ہوں, آپ جو ہے وہ پاکستان کو مدد کر سکتے ہیں, تعلیم میں مدد کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ تعلیم میں مدد کریں. اور میں کئی باہر جو ہیں بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں ان کے لیے کہ ناامید نہ ہوں, آپ تعلیم پہ فوکس رکھیں, انشاءاللہ سب چیزیں بہتر ہو جائیں, چیزیں بہتر ہوں گی, اور آپ واپس آئیں گے ہمارے پاس. ایبسلیوٹلی. اگین اچھا پاکستان دیکھیں گے تو وہ لوگ بھی چاہتے ہیں واپس آئیں, پاکستان میں رہیں. بڑا دل چاہتا ہے ان لوگوں کو بھی سر پاکستان آنے کا واپس. اب بالکل بالکل. اور وہاں سے وہ حالت جو پاکستان کی دیکھ رہے ہیں دن بہ دن, جس طرح چیزیں خراب ہو رہی ہیں, اگر کاش ہم ایجوکیشن پہ آج سے 40 سال پہلے فوکس کرتے, 50 سال پہلے فوکس کر لیتے تو ہم بہت بہتر جگہ پہ ہوتے. یہ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ اگر مسئلہ سارا یہی ہوا ہے کہ تعلیم بہت برے طریقے سے اگنور کیا سر تعلیم کو ہم نے. بہت مطلب وہ تھا کہ جس کو
کچھ نہیں ملا کہیں کرنے کا. اس کو کہا کہ آپ گورنمنٹ میں ٹیچر اس کو لگا دیں. اور آپ دیکھتے ہی ہوں گے کئی جو آتے بھی ہیں کہ کئی ٹیچرز ہیں ایسے جو کوالیفائڈ نہیں ہیں ٹیچنگ کے, وہ ٹیچ کر رہے ہیں. تو آپ خدا را یہ بھی نہ کرے. تو اس سے بھی وہی جو میں کہہ رہا تھا کہ بدزن کرنے. ابھی کچھ بہتری ہوئی ہے, کچھ پالیسی چینجز پچھلے کچھ سالوں میں ہوئے ہیں, تو بہتر ضرور ہوا ہے, لیکن ابھی بھی بہت بہت کام جو ہے رفع کا باقی ہے. بہت پیوند کاری جو ہے وہ بہت باقی ہے. بہت باقی ہے. اچھا, یہ کانسٹنٹ ہے, چلنی ہے, یہ رکنی نہیں ہے. اگر یہ کسی لمحے رک نہیں سکتی, اسے چلتے رہنا پڑے گا. ابھی اگر جو ری صحیح انوینشن آ رہی ہے نا سر, جس طرح اب تو کتابوں سے, اب کتابیں بھی اے آئی ہو جائیں گی نا, ہاتھوں میں کتابیں نہیں ہوں گی, کتابیں ہوں گی. ہاں یہ سر آپ ڈیجیٹل پہ کام کر رہے ہیں اب, کیونکہ تھنگز آر گوئنگ ٹو ڈیجیٹل, اب تو آپ لوگ. جی بالکل. آپ کو اگین سن کے خوشی ہوگی کہ ہمارا جو ہے وہ اب 6th گریڈ آنورڈ ہم لوگوں نے جو ہے وہ ٹیبلٹس جو ہیں وہ بچوں کے لیے کیے ہیں, اور ہم نے کیریکلم پورا ڈیزائن کیا ہے, جس میں اب ہم کوڈنگ بچوں کو سکھا رہے ہیں, ہم پروگرامنگ جو ہے بچوں کو سکھا رہے ہیں, ہم جو ہے وہ ہاؤ ٹو بی رسپانسبل ڈیجیٹل سٹیزن وہ بھی سکھا رہے ہیں. بہت اچھا سر. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے جب وہ گریجویٹ کرتے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ تعلیم شروع ہوتی ہے جب آپ گریجویٹ کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں تو آپ یہ سیکھتے ہیں کہ پڑھنا کیسے ہے. اسکول سے جب نکلتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں کہ سیکھنا کیسے ہے. وہ سمہاؤ کہیں نہ کہیں بیچ میں کھو جاتا ہے, مس ہو جاتا ہے, وائڈ میں چلا جاتا ہے. بہت اچھا سر. سر مجھے بتائیے گا کہ آپ کے اسکولز, اگر کوئی بھی انسان اوورسیز پاکستانی یا یہاں کے لوگ جو بزنس پرسن, کارپوریٹ ورلڈ بھی ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, ان میں سے اگر کوئی بندہ وزٹ کرنا چاہے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کہ یار میں اس پہ فنڈز ڈالنا چاہ رہا ہوں, بالکل بالکل, تو وہ کر سکتا ہے. بالکل. اس کے لیے اسکول ٹور جو ہے وہ ہم لوگ ارینج کرتے ہیں. ہمارا info@tcf.org.pk پہ جو ہے وہ میل ڈال کے یا 111-823-823 پہ کال کر کے جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ اسکول ٹور جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. ہم اسکول ٹورز جو ہیں وہ کراتے ہیں, دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ کس طرح سے بچے جو ہیں وہ معیاری تعلیم. اور جب میں بات کرتا ہوں صرف تعلیم کا نہیں, ہمارا جو ہوتا ہے کہ دشوار علاقوں میں معیاری تعلیم جو ہے وہ کیسے پہنچائی جائے. دشوار علاقوں میں یہ بہت ضروری ہے. سو آپ کو سن کے خوشی ہوئی کہ ہم پبلشنگ ہاؤس بھی ہیں. سو ہم اپنی بکس جو ہیں وہ پبلش کرتے ہیں خود, کیونکہ اردو کے اندر جو ہے وہ بہت اچھی معیاری کتابیں ہم نے دیکھا نہیں تھی, تو ہم نے کہا کہ پھر ہمیں خود ہی بنانی پڑیں گی. تو ہمارا جو سلیبس ہے اس میں 80% کتابیں TCF کی خود کی بنائی ہوئی ہیں. سو جیسے کانٹینٹ بھی خود بنایا ہم نے, ہماری ٹیم نے کئی سال کی ریسرچ کی. کئی سال کی ریسرچ کے بعد جو ہے وی میڈ دیز بکس. اور جیسے سوشل اسٹڈیز کے, آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بیٹ آور اون ڈرمز, بٹ آئی تھنک وی ہیو پروڈیوس ون آف دا بیسٹ بکس ان سوشل اسٹڈیز, جس کا نام ہے ہماری دلکش دنیا. اس میں کلچرل لٹریسی, کو ایگزسٹنس, باقی دوسرے معاشروں کو کس طرح سے دیکھا جائے, کیونکہ ان کے کوئی سینگ نہیں نکلے ہوئے ہیں, وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں, ان کے بھی وہی احساسات, وہی خواہشات ہوتی ہیں. آج کل کنٹمپریری دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں, تو اچھی خوبصورت رنگین کتابیں ہیں, اور اس میں سوال سے زیادہ پروجیکٹس جو ہیں وہ بچوں کو دیے جاتے ہیں, یا کرٹیکل تھنکنگ پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ کا مشاہدہ کیا ہے, آپ نے کس طرح سے سوچا. تو سوکریٹک میتھڈ ہم یوز کرتے ہیں. سقراط جو ہے وہ اپنے طالب علموں کو جو ہے وہ جواب دے کے نہیں سکھاتا تھا. وہ جب سوال کرتے تھے تو وہ دوسرا سوال کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں, تو آپ کیوں امریکہ جا رہے ہیں؟ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میرے دوست کر رہے ہیں. تو آپ کے دوست کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میرا دل تو یہ کہتا ہے. تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہاں میں نے کبھی سوچا نہیں. بات ہے. سو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوچنگ والے اس میں ہوتا ہے, اور آپ جو ہے وہ ڈیسیجن جب خود لیتے ہیں تو پھر آپ اونرشپ بھی خود اس کے ساتھ ساتھ لے رہے ہوتے ہیں.
ان ڈیسیجنس کی. لیکن اگر میں آپ کو تلقین کر رہا ہوں گا تو اس میں اونرشپ کم ہوگی. ان کے کہیں گے یار آئے تھے صاحب لیکچر دے کے چلے گئے. لیکن اس میں لیکچر نہیں ہوتا, اس میں خود سوال کا جواب آدمی خود سوچتا ہے, اور پھر اس کا لیول آف کانفیڈنس بہتر ہوتا ہے کہ یار یہ تو میں خود بھی سوچ سکتا تھا, ان صاحب کو پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑی. تو اگلی دفعہ جب وہ کرتا ہے تو وہ خود سے سوال کرتا ہے. اینڈ دا بیسٹ کنورسیشن یو کین ایور ہیو از دا کنورسیشن یو ہیو ود یور سیلف. کسی نے کہا بڑا انٹرسٹنگ کہ وین ایور آئی وانٹ ٹو ہیو این انٹیلیجنٹ کنورسیشن آئی ٹاک ٹو مائی سیلف. تو یہ آدمی پاگل نہیں ہوتا جو خود سے بات کرتا ہے, یہ عقل مند انسانوں کی نشانی ہوتی ہے جو خود سے بات کرتے ہیں. سر بہت اچھا بول لیتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں چاہتے ہیں کہ آپ روز بولیں اور لوگ روز سنیں؟ سر بہت اچھا بول لیتے ہیں سر, بہت بہت شکریہ. اور یا تو اس میں پھر ایجوکیشن ہے اور ایکسپیرینس ہے, کیونکہ سر آپ تو کتاب بن گئے. اب تو جس طرح بات کر رہے ہیں بہت ڈیپ باتیں کی آپ. تھینک یو ویری مچ. میں اگین خود سے کچھ بھی نہیں ہوں. میں نے اچھے لوگوں کی صحبت, اگین میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے اچھے لوگوں کی صحبت ملی. صحبت ہی بہت کم ملتی ہے. جو یہاں سے اوپر کا حصہ ہے اس پہ انویسٹ نہیں کرتے ہم لوگ, جس پہ اگر 5-10 ہزار روپے کتابوں پہ ٹریننگز وغیرہ آپ جو ہے وہ سیمینارز اٹینڈ کریں. اس کا پوٹینشیل میں کسی سے بھی پوچھوں کہ جی آپ کا پوٹینشیل کیا ہے, تو 99% لوگ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے کہ مجھے نہیں پتہ میرا پوٹینشیل کیا ہے. فزیکل کا پتہ ہے, سارا فوکس نیچے ہے, سارا فوکس یہاں کے. سو اگر اس پہ فوکس کریں, اور آج کی دنیا میں چلی ساری چیز جو ہے وہ اس پہ کچھ یہاں اور کچھ یہاں. کسی نے بڑا اچھا کہا تھا کہ پہلے جو ہے وہ دنیا اور ملک جو ہے وہ جس کے پاس طاقت اور مسلز ہوتی تھیں اس پہ چلتی تھیں. آج جو ہے دنیا جو ہے وہ جن لوگوں کے پاس دماغ ہے اس پہ چل رہی ہے. آنے والے دنوں میں جس کے پاس خوبصورت دل ہوگا اس پہ چلے گی دنیا. تو دل اور دماغ دونوں بس ساتھ ساتھ اگر لے کے چلے آدمی, جو کہ آپ کو اچھی صحبت اور کتابیں دیتی ہیں. اور ٹی سی ایف کا اچھا ہم لوگ تو نہ دل یوز کریں نہ دماغ یوز کریں, ہم صرف جسم یوز کریں. سر ایک 2-3 چیزیں بس لاسٹ رہ گئی تھی, میں نے کلیئر کروں. زکوٰۃ سر جو عام کانسیپٹ ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر زکوٰۃ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دی جا سکتی ہے ایجوکیشن پہ زکوٰۃ؟ بالکل دی جا سکتی ہے. عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ جی ایجوکیشن پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں یہ بالکل دی جا سکتی ہے. ہمارا جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ پروسیس ہے, ہمارے پاس شریعہ لیٹر ہے, اور ہمارے ایس او پیز جو ہیں وہ فالو ہوتے ہیں شریعہ کے حساب سے جب زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ کن کن ایریاز میں جو ہے وہ آپ زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ, کیونکہ رمضان میں لوگ زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو لوگوں کا زیادہ تر لوگ زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں. اور ہمارا ہر کوارٹر جو ہے وہ شریعہ جو آڈیٹرز ہیں وہ آتے ہیں, وہ آڈٹ کرتے ہیں. اور ہم سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہیں. سو ہماری جو ہے وہ آڈٹ ٹاپ جو آڈٹ فرمز ہیں جو بھی پاکستان کے اندر, ان سے ہر سال آڈٹ ہوتا ہے. اور ایس ای سی پی جاتا بھی ہے. اور ایس ای سی پی جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں اپنے فائنینشیلز جو ہیں وہ پبلک کرنے پڑتے ہیں. تو ہمارا نان پروفٹ بھی ہے, ہاں ایس ای سی پی میں بھی ہیں, آڈٹ بھی ہو رہا ہے. بالکل. تو اگر آپ نہ بھی کرنا چاہو تو آپ کو تو کرنا پڑے گا, اور آپ کو ایک ایک روپے کا حساب جو ہے پچھلے 28 سال کا ہم دے سکتے ہیں کہ کس جگہ پہ کتنے روپے جو ہیں وہ کہاں پہ خرچ کیے ہیں ہم لوگوں نے, اور اس کا کیا امپیکٹ جو ہے وہ آیا ہے, وہ بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں. کہ آج ہمارے بچے جو ہیں, جو لوگوں نے صدقہ زکوٰۃ دیے اپنے, تو آج ہمارے بچے جو ہیں وہ ٹاپ یونیورسٹیز میں اس وقت پڑھیں. تو نسٹ, فاسٹ, این ای ڈی, لمس, آئی بی اے, یو نیم اٹ, ہمارے بچے جو ہیں وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کئی بچے ہمارے جو ہیں وہ ملک سے باہر بھی. ٹرانسپیرنسی 100% آپ ٹرانسپیرنسی پوری ہے اس کے, اس سے تو اس کا بہت خاص جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں. تو زکوٰۃ کے اس میں جو ہے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمارا شریعہ زکوٰۃ کیلکولیٹر بھی ویب سائٹ پہ موجود ہے. تو اگر آپ کو مشکل یہ بھی ہو کیلکولیٹ کرنے کہ میری کتنی زکوٰۃ بنتی ہے, تو آپ وہاں کیلکولیٹر پہ جائیں, اپنا ڈالیں انکم, اپنی لائبلٹیز وغیرہ جو بھی ہے, اور آپ کو جو ہے وہ
कैलकुलेटर बता देगा कि आपकी कितनी ज़कात जो है. अगर एजुकेशन स्ट्रांग होगी तो शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमें, आपने कहा जिस तरह के ज़कात वाले लोग फिर रहे होंगे ज़कात देने के लिए और ज़कात नहीं. बिल्कुल, वो हम तो माइल ब करम हैं, कोई साइल ही नहीं. तो हमें इंस्टेंट से निकलना है, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना है. Absolutely. तो बेहतर और पढ़ा लिखा पाकिस्तान हो सकता है 100%. मुझे यकीन है, मौकम है कि इंशाल्लाह आने वाला पाकिस्तान बेहतर होगा. मैं नाउमीद नहीं हूँ. मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह. सर आज तो हम भी पूरी उम्मीद हो गए हैं दोबारा. आपने चार्ज किया सर हमें. आपका जो चार्जर है ना सर, वो इंस्टेंट था. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अल्लाह करे कि आप जैसे लोग जो हैं हमारे ख़ानदान का हिस्सा जो है वो बने. और सर हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारी पूरी टीम भी, हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जितनी ज़्यादा आपकी आवाज़ दूर तक पहुंचा सकते हैं. TCF की रमज़ान भी आ रहे हैं, उससे पहले भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा कैंपेन चलाएं और आपकी आवाज़ दूर तक पहुंचाएं, क्योंकि ये अब कॉज है सर. बिल्कुल, कि अभी काम नहीं रहा, अब ये कॉज बन गया है. नहीं, हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट बीइंग, हमें इकोनॉमिस्ट ने चंद साल पहले कहा था वी आर प्रॉब्ली द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंटली रन स्कूल नेटवर्क इन द वर्ल्ड. दुनिया में इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है. उसके बावजूद हज़ारों नहीं बल्कि लाखों पाकिस्तानी जो इस्तात है पैसे देने की, उनकी वक्त देने की, वो नहीं जानते कि TCF एग्जिस्ट भी करता है, या करता है तो कितने बड़े स्केल पे करता है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम करें और हमारी सोच इससे बड़ी होगी. मैं जिम कॉर्बेट जो है ये एट द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी जो है हैवी वेट चैम्पियन था USA में बॉक्सिंग का. तो ये एक्सरसाइज करता था. एक दफ़ा समंदर के किनारे एक्सरसाइज करा था ये, तो इसने देखा कि मछेरा मछली पकड़ रहा है और उसने एक बड़ी अजीब चीज़ ऑब्ज़र्व की कि मछेरा जब मछली पकड़ता था तो जब बड़ी मछली आती थी तो वापस पानी में फेंक देता था, छोटी मछली आती थी तो वो रख लेता था. तो उसने काफ़ी देर ऑब्ज़र्व किया, उसको बड़ा तजस्सुस हुआ कि यार ये क्या कर रहा है कि बड़ी मछली आती है तो पानी में फेंक देता है, छोटी मछली रख लेता है. तो वो उसके पास गया, उसने कहा यार मुझे भी मछली पकड़ने का बहुत शौक़ है, लेकिन ये मैंने कभी नहीं देखा कि बड़ी मछली फेंक देते हो, छोटी रख लेते हो. कहता है मुझे भी, मछेरे ने कहा मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं ये करता हूँ, लेकिन मसला ये मेरा जो फ्राइंग पैन है ना वो बहुत छोटा है, उसमें बड़ी मछली आती नहीं है. हम लोगों ने अपना फ्राइंग पैन बहुत छोटा कर दिया है कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती भी है तो हम कहते हैं यार मेरा फ्राइंग पैन छोटा है. तालीम हमें मदद करती है उस फ्राइंग पैन को बड़ा करने में. तो फ्राई पैन बड़ा हो जाएगा तो आप बड़ी फ़िश भी ले सकते हैं. बड़ी फ़िश भी ले सकते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं आप. और न सिर्फ एज एन इंडिविजुअल, एज अ कॉम ऑल्सो. सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और अगेन इतना एजुकेट करने के लिए और TCF की साफ़ आवाज़ पहुंचाने के लिए. बहुत सलीस उर्दू में और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से मैंने आपसे क्वेश्चन किए, लेमैन बनकर आपने सब कुछ कवर किया जैसे एक बच्चे को समझाते हैं. और आई होप कि जिन जिन लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा उन तक भी पहुंचेगा. रमज़ान भी आने वाले हैं और अगेन आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आज. एजुकेशन में फोकस करें, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत अरसे से इग्नोर हो रही है, अगर आगे भी इग्नोर किया तो और बुरा हाल होगा, खुदा ना करे और बुरा हाल होगा. तो अगेन सर थैंक यू सो मच. एंड सर हमारी पूरी टीम आपके साथ है सर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मैं बहुत बहुत ममनून. थैंक यू सर.